کہہ رہے ہیں علو الہمت، بلند ہمتی، بلند حوصلگی. مبتول الانسان قط باعظم من علو ہمتی، انسان کو کبھی بھی اس کے بلند ہمتی سے زیادہ کسی بڑی چیز سے آزمایا نہیں گیا. سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ بلند ہمتی ہی ہے. فَإِنَّ مَنْ عَلَتْ ہمتُ، یقیناً جس شخص کی ہمت اعلیٰ ہو جائے، جو شخص بلند ہو، یختار المعالی، وہ بلند اور اعلیٰ چیزوں کو اختیار کرتا ہے. وقد لا یساعد الزمان، حالانکہ کبھی کبھی زمانہ وقت ساتھ نہیں دیتا. وقد تضعف الآلہ، کبھی کبھی وسیلہ اور ذریعہ کمزور ہو جاتا ہے. فیبقى فی عذاب، تو وہ آزمائش میں، عذاب میں مبتلا رہتا ہے. وَإِنِّي أُعْطِيتُ مِنْ عُلُوِّ الْهِمَّةِ طَرَفًا، مجھے بھی بلند ہمتی کا حصہ عطا کیا گیا ہے. فَأَنَا بِهِ فِي عَذَابٍ، تو میں بھی اس کی وجہ سے عذاب میں، مشکلات میں گرفتار ہوں. وَلَا أَقُولُ لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ، اور میں نہیں کہتا کہ کاش کی یہ بلند ہمتی نہ ہوتی، اس کا حصہ مجھے نہ ملتا تو عذاب نہ ہوتا، میں اس کی خواہش نہیں کرتا. فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَحْلُو الْعَيْشُ بِقَدْرِ عَدَمِ الْعَقْلِ، یقیناً زندگی میٹھی اور شیریں ہو جاتی ہے کم عقلی کے وقت. اس لیے کہ جو جتنا زیادہ کم عقل ہے، کند ذہن ہے، مجنون دیوانہ بیوقوف ہے، اتنا دنیا کا لطف لے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مثلاً ایک شخص ہے، وہ حالات سے واقف نہیں ہے، عیش کے ساتھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے. لیکن ایک شخص حالات پہ نظر رکھتا ہے تو وہ کھا تو رہا لیکن فکر کے ساتھ، گھٹنے کے ساتھ، ملنے کے ساتھ، آگے 6 مہینے بعد یہ ہوگا، فلاں ہوگا. لیکن عام جنتا ہے، وہ مزدوری کرتی ہے، کھا رہی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں. تو کم عقلی کے وقت زندگی کیا ہوتی ہے؟ خوشگوار ہو جاتی ہے، شیریں ہو جاتی ہے. والعاقل لا يختار زیادۃ اللذات بنقصان العقل، اور عقل مند شخص عقل کی کمی کے بدلے زیادہ لذت اختیار نہیں کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی عقل میں کمی ہو جائے اور اسے لذت زیادہ مل جائے. جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ کسی جو ہے بادشاہ کے دربار میں تھے، اس کا باز اڑ گیا تو اس نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں. تو انہوں نے کہا خیریت تو ہے، دروازے کیوں بند کر دیے جائیں؟ کہا کہ اس کا بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ باز اڑ گیا تو آسمان اڑ کے جا کے دروازے سے نکلے گا. یہ بات کہنی تھی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کشف کیا، الہام کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی یا ایسے بیوقوفوں کو سلطنت دی جاتی ہے، عقل مندوں کے رہتے. تو اللہ نے ان کو الہام کیا، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ تمہاری عقل لے کر اس کو دے دی جائے، اس کی بیوقوفی سمیت اس کی سلطنت آپ کو دے دی جائے؟ راضی ہیں؟ کہا بالکل راضی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کم عقلی کے ساتھ زندگی گرچہ کھانے پینے میں بہتر تو ہوتی ہے لیکن بے حیثیت اور بے قیمت ہوتی ہے. اور عقل مند شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے عقل کی بدولت زندگی کو بہتر اور مرتب بنا سکتا ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَقْوَامًا، سمجھ آ رہی ہے تم لوگوں کو؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَقْوَامًا يَصِفُونَ عُلُوَّ هِمَمِهِمْ، میں نے بہت سی لوگوں کو، قوموں کو دیکھا ہے وہ اپنی بلند ہمتی کو بیان کرتے ہیں. فَتَأَمَّلْتُهَا، میں نے اس میں غور کیا اور خوض کیا. فَإِذَا بِهَا فِي فَنٍّ وَاحِدٍ، تو وہ بلند ہمتی ایک ہی فن سے متعلق ہے. وَلَا يُبَالُونَ بِالنَّقْصِ فِي مَا هُوَ أَهَمُّ، اور انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اس کمی کی جو اس سے اہم چیز ہے. یعنی اس سے اہم فن میں کمی کا کوئی ان کو خیال پرواہ نہیں ہے. قال الرازی، رضی شاعر کہتا ہے، لِكُلِّ جِسْمٍ فِي النُّحُولِ بَلِيَّةٌ، کمزوری میں ہر جسم کی آزمائش ہوتی ہے. کمزور ہو جائے تو آزمائش ہے، لیکن میری آزمائش کیا ہے؟ وَلَا جِسْمِي مِن تَفَاوُتِ ہِمَّتِي، اور میرے جسم کی آزمائش میرے حوصلے کی تفاوت کی وجہ سے ہے. فَنَظَرْتُ، تو میں نے نگاہ ڈالی، دیکھا. فَإِذَا غَایَتُ عَمَلِهِ الْإِمَارَةُ، تو اس کی آخری آرزو کیا ہے؟ حکومت ہے. وَكَانَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِي، یعنی انسان کی آخری آرزو کیا ہو سکتی ہے؟ حاکم بن جانا، بادشاہ بن جانا، اس سے اونچی تو خواہش نہیں ہو سکتی. ابو مسلم الخراسانی فی حال شبیبت، اپنی جوانی کے حالت میں، جوانی کے دور میں، لا یکاد ینام، وہ سوتا ہی نہیں تھا. فقیل له فی ذلک، اس سے پوچھا گیا اس سلسلے میں کہ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ قال، اس نے کہا، ذہن صاف، ذہن تو صاف ہے، ہم بعید، اور ارادہ دور کا ہے. ونفس تتوق الی معالی الامور، اور ایسا نفس، ایسی طبیعت ملی ہے جو اعلیٰ امور کی خواہش مند ہے. مع عیش، ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار کر، کعیش الہمج الرعائی، جو بیوقوف ہیں اور کیا ہے؟ بازاری قسم کے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ قیل، تو اس نے کہا، اس سے کہا گیا
فمن الذی یبرد غلیلا، تو تمہاری پیاس کون سی چیز بجھائے گی، کون سی چیز ٹھنڈی کرے گی؟ قال الظفر بالملک، کا ملک کو حاصل کر لینا، پیاس بجھ جائے گی۔ قیل فاطلبہ، کہا گیا ٹھیک ہے طلب کرو اس ملک کو، بادشاہت کو۔ قال لا اطلبہ الا بالہوان، خطرناکی کے بغیر بادشاہت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ قیل فرق بالہوان، اس سے کہا گیا ٹھیک ہے خطرناکی کو مول لیجئے، خطرہ مول لیجئے، خطرے کی سواری کیجئے۔ قال العقل مانع، اس نے کہا کون عقل مند خطرہ لے گا، عقل کیا ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ قیل فما تصنع، اس سے کہا گیا تو آپ کیا کریں گے، حکومت بھی چاہ رہے ہیں اور خطرہ مول نہیں لیں گے۔ قال ساجعل من عقلی جہالت، اس نے کہا میں قریب اپنی عقل مندی کو جہالت میں تبدیل کر دوں گا۔ وَأُحَاوِلُ بِهِ خطرا، اور اس کی وجہ سے ایسے خطرے کی کوشش کروں گا جسے بغیر جہالت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وَأُدَبِّرُ بِالْعَقْلِ مَا لَا يُحْفَظُ إِلَّا بِهِ، اور عقل کے ذریعے سے اس چیز کی تدبیر کروں گا جو بغیر عقل کے محفوظ نہیں کی جا سکتی۔ فَالْخُمُولُ أَخُو الْعَدَمِ، کیونکہ گمنامی بھی نہ ہونے کے مثل ہے۔ عدم کہتے ہیں ختم ہونا، گمنامی بھی نہ ہونے کی طرح ہے، نہ ہونے کے مثل ہے۔ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ حَالِ هَٰذَا الْمِسْكِينِ، تو میں نے اس بیچارے کی حالت پر نظر ڈالی، دیکھا۔ فَإِذَا بِهِ، تو کیا پاتا ہوں کہ اس نے قَدْ ضَيَّعَ أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ وَهُوَ جَانِبُ الْآخِرَةِ، کہ اس نے اہم ترین ضرورت، اہم ترین چیز آخرت کے پہلو کو ضائع کر دیا، اس کے نزدیک آخرت کا تذکرہ ہی نہیں۔ وَانْتَصَبَ فِي طَلَبِ الْوَلَایَاتِ، اور حکومتوں اور ریاستوں کی طلب میں لگ گیا ہے۔ فَكَمْ فَتَكَ وَقَتَلَ حَتَّى نَالَ بَعْضَ مُرَادِهِ مِنْ لَذَّاتِ الدُّنْيَا، کتنے اس نے حملے کیے، قتل کیا، یہاں تک کہ دنیاوی لذت میں سے اپنی کچھ مراد کو پا لیا۔ ثم لم يتنعم في ذلك اکثر من 8 سنين، پھر وہ اس میں 8 سال سے زیادہ خوشحال نہ رہ سکا۔ ثم اغتیل، پھر اس پر اچانک حملہ کر دیا گیا۔ ونسی تدبیر العقل، اور عقل کی تدبیر کو بھول گیا۔ فقتل، چنانچہ وہ کو قتل کر دیا گیا۔ ومدار الاخرہ على اقبح حال، اور آخرت کی طرف کیا ہے روا دوا ہو گیا، چلتا بنا بدترین حالت۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وقال متنبی یقول، متنبی کہتا ہے وفی الناس من یرضى بمیسور عیشہ، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو اپنی معمولی زندگی پر راضی اور قانع رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ ومرکوبہ، اس کی سواری اس کے دونوں پیر ہیں اور اس کی کھال کپڑا ہے، یعنی وہ ننگے دھڑنگے بھی ہیں تو خوش ہیں۔ بیچ میں شاعر نے اپنے بارے میں کہا ہے اور نیچے اوپر کے شعر سے متعلق شاعر کہتا ہے لیکن قلبا بین جنبی، لیکن میرے دونوں پہلو میں ایک ایسا دل ہے ما لہ مدن، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ینتہی بھی، وہ مجھے لے کر پہنچ جائے گا اس مراد، اس مقصود تک جس کی میں کیا ہے کوشش کر رہا ہوں، جس کی حد بندی میں کر رہا ہوں۔ ترا جسمہ، اس شخص کی کے جسم کو دیکھو گے، یکسا شفوفا، کہ اس پر باریک کپڑے زیب تن ہیں، باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تربہ، اور وہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ رب یرب نے بچانا، محفوظ کرنا، حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا، دیکھ ریکھ کرنا۔ فیختار ان یکسا دروعا تہدہ، تو وہ اس بات کو اختیار کرتا ہے کہ اسے زیرہ پہنائی جائے جو اسے کیا چور چور کر دے، ٹکڑا ظاہر بھائی جس شخص کا جسم کمزور کپڑے پہننے کا یا نرم باریک کپڑے پہننے کا عادی ہو، وہ زیرہ پہنے گا تو کیا ہوگا، اس کا جسم چورا چورا ہو جائے گا۔ فتأملت هذا الآخر، تو میں نے اس دوسرے شخص پر غور کیا۔ فإذا نهمته فيما يتعلق بالدنيا فاسق، تو اس کی خواہش بھی محض دنیاوی چیزوں سے متعلق تھی۔ فإذا نهمته، یعنی اس کی خواہش اس چیز میں تھی جو صرف اور صرف دنیا سے متعلق چیز ہے۔ ونظرت إلى علو همتي، میں نے اپنی بلند ہمتی کو دیکھا۔ فرأيتها عجبا، اسے عجیب پایا۔ وذلك أنني أرو من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، اور وہ عجیب بلند ہمتی کیا تھی کہ میں ایسے علم کا ارادہ رکھتا ہوں جس تک پہنچنے کا مجھے یقین نہیں ہے۔ لأني، کیوں، احب نیل کل العلوم على اختلاف فنون، اس لیے کہ میں تمام علوم کو اس کے تمام فنون کے اختلاف کے ساتھ چاہتا ہوں۔ ہر علم ہو، ہر علم حاصل ہو، اس کی تمام کلیات اور جزیات تمام جو ہے فنون کے ساتھ مجھے حاصل ہو جائے، اس کو چاہتا ہوں، اور یہ میں حاصل کر نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وأريد استقصاء كل فرد، ہر فرد کی تحقیق، اس کی حد تک، آخری درجے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ استقصاء کہتے ہیں کسی چیز کی گہرائی تک پہنچنا۔
ھذا امر یعجز العمر عن بعض، یہ تو وہ چیز ہے جس کے کچھ کے حاصل سے عمر بھی کیا ہے، ناکافی ہے، بے بس۔ فإن عرض لی ہمت، اگر کوئی میرے سامنے ہمت پیش کرے، فی فن، کسی فن سے متعلق، قد بلغ منتہا، جو اس کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے، تو میں اس شخص کو پاتا ہوں ناقصا فی غیر، کہ وہ دوسرے فن کے اندر ناقص ہے، ادھورا ہے۔ فلا اعد ہمتہ تامۃ، تو میں اس کی ہمت کو، حوصلے کو مکمل نہیں سمجھتا۔ مثل المحدث فاتہ الفقہ، محدث کی مثال لیجئے، اس سے فقہ چھوٹ گئی۔ فقیہ کی مثال لیجئے، اس سے علم حدیث چھوٹ گیا۔ فلا ارى الرضا بنقصان من العلوم الا حادثا عن نقص الحمہ، کہ میں علم کی کمی پر رضامندی کو بلند ہمتی یا ہمت کی کمی کا سبب سمجھتا ہوں۔ میں علم کی کمی پر راضی ہو جانے کو حوصلے کی کمی کا سبب سمجھتا ہوں، یعنی جو یہ لوگ علم کی کمی پر راضی ہو جاتے ہیں، یہ سمجھیے کہ ان کے اندر حوصلے کی کمی ہے۔ سمجھ رہی بات؟ ثم انی اروم نہایت العمل بالعلم، پھر میں علم پر آخری درجے کا عمل چاہتا ہوں۔ فاتوق الی ورع بشر، تو میں خواہش رکھتا ہوں بشر الحافی کے تقوی کی، وزارت معروف، معروف کرخی کے زہد کی۔ یہ لوگ، یہ بزرگ ہیں، بشر الحافی جو ہے یہ بزرگ ہیں، اور معروف کرخی بھی بزرگ اپنے وقت کے۔ وَهَذَا مَعَ مُطَالَعَةِ التَّصَانِيفِ وَعِبَادَةِ الْخَلْقِ وَمُعَاشَرَتِهِمْ بَعْدَ، یہ تصانیف، کتابوں کے مطالعے، مخلوق کو فائدہ پہنچانے، ان کے ساتھ رہنے سہنے کے ساتھ بعید تر بات ہے۔ ثم انی اروم الغنى عن الخلق، پھر میں مخلوق سے بے نیازی کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ واستشرف الافضال علیہم، اور ان پر احسان کرنے کا بھی سوچتا ہوں۔ والاشتغال بالعلم مانع من الکسب، اور علم کی مشغولی کمائی سے مانع ہے۔ جو شخص محنت سے پڑھے گا، کمانے کہاں جائے گا؟ جو صبح شام تحقیق کرے گا، روزگار کہاں اختیار کرے گا؟ وقبول المنن ممن تابعہ الہمت العالیہ، اور احسانات کا قبول کرنا اسے بلند ہمت چیز ناپسند کرتی، انکار کرتی۔ ثم انی اتوق الی طلب الاولاد، پھر میری خواہش اولاد کی طلب کی بھی تو ہے۔ کما اتوق الی تحقیق تصانیف، جیسا کہ تصانیف کی میری خواہش ہے۔ لبقاء الخلفان نائبین عنی بعد التلف، تاکہ میرے مرنے کے بعد میرے نائبین، جانشین باقی رہیں۔ لبقاء الخلفان، جانشین کے باقی رہنے کے واسطے، نائبین عنی، جو میرے نائب ہوں، بعد التلف ای بعد الممات، میرے مرنے کے بعد۔ وفی طلب ذلك ما فیہ من شغل القلب المحب للتفرد، ان تمام چیزوں کی طلب میں اس دل کو مشغول رکھنا ہے جو تنہائی کا کیا ہے، پسند کرنے والا ہے۔ ثم انی اروم الاستمتاع بالمستحسنات، پھر میری خواہش، میرا ارادہ اچھی اچھی چیزوں سے لطف اندوزی کا بھی ہے۔ وفی ذلك امتناع من جہت قلت المال، اور اس میں مال کی کمی کی وجہ سے رکاوٹ ہے۔ جب آپ کے پاس مال نہیں تو اچھی چیز سے کیسے لطف اندوز ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ثم لو حصل، اگر حاصل بھی ہو جائے مال، تو فرق جمع الہمہ، تو کیا ہے، یکسوئی کو وہ ختم کر دے گا۔ آپ کے پاس مال آ جائے گا تو یکسو رہیں گے، کبھی وہ مال کبھی وہ مال کبھی وہ مال، کبھی یہ لو کبھی وہ لو، تو یکسو کہاں رہیں گے آپ؟ یکسو نہیں رہیں گے۔ تو مال اگر حاصل ہو جائے تو مال کا جمع ہونا یہ ہمت کے جمع ہونے کو یعنی یکسوئی کو ختم کر دے گا، اس میں تفریق پیدا کر دے گا، منتشر کر دے گا۔ وَكَذَلِكَ أَطْلُبُ لِبَدَنِي مَا يَصْلُحُهُ مِنَ الْمَتَاعِ وَالْمَشَارِبِ، اسی طرح میں اپنی بدن کے لیے وہ کھانے و مشروبات طلب کرتا ہوں جو اس کو درست رکھیں۔ فَإِنَّهُ مُتَعَوِّدٌ لِلطَّرَفِ وَاللُّطْفِ، کیونکہ جسم یہ خوشحالی اور لطف اندوزی کا عادی ہے۔ وَفِي قِلَّةِ الْمَالِ مَانِعٌ، اور مال کی کمی میں رکاوٹ ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ أَضْدَادٍ، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جسے ضد کا جمع کرنا ہے، ایک جمع کریں گے دوسری چھوڑ دیں گے، یہ تمام چیزیں جمع بین الازداد ہیں۔ سنائی بات؟ فَأَيْنَ أَنَا، کہا میں، وَمَا وَصَفْتُهُ مِنْ حَالِ مَنْ كَانَتْ غَایَتُهُ ہمت الدنیا، کہا میں اور کہا وہ شخص جس کی حالت میں نے بیان کی، جس کی زندگی کا مقصد، آخری غایت کیا ہے، وہ دنیا ہے۔ فَأَيْنَ أَنَا، کہا میں، وَمَا وَصَفْتُهُ مِنْ حَالِ مَنْ كَانَتْ غَایَتُهُ ہمت الدنیا، کہا میں، کہا وہ شخص یا اس شخص کی حالت جس کو میں نے بیان کیا، جس کی آخری آرزو، آخری ہمت
الدنیا دنیا ہی ہے. وَأَنَا لَا أُحِبُّ اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا أَن يَخْدِشَ حُصُولُ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا کہ دنیا کی کسی چیز کا حاصل کرنا میرے دینی رخ کو مخدوش کر دے، بٹا لگا دے. وَلَا أَن يُؤَثِّرَ فِي عِلْمِي وَلَا فِي عَمَلِي اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ دنیا کی کسی چیز کا حاصل کرنا میرے علم میں اور میرے عمل میں اثر انداز ہو. ٹھیک ہے. فَوَاقَلَكِ مِن طَلَبِ قِيَامِ اللَّيْلِ قیام اللیل کی طلب سے ہائے میری بے چینی. ایک طرف آپ پڑھانا ہے، کمانا ہے، وہاں اس کے بعد تہجد پڑھیں گے، وہ تو چھوٹ جائے گی. اسی کہہ رہے ہیں کہ ہائے میری بے چینی قیام اللیل کی طلب سے اور علم کے اعادے کے ساتھ تقوی کے حاصل کرنے سے. وشغل القلب بالتصانیف اور تصانیف میں دل کو مشغول کرنے سے میری بے چینی. یعنی تمام چیزیں جمع کرنا یہ کیا ہے؟ مشکل ہے، اور جب نہ حاصل ہو تو بے چینی ہے. وتحصیل ما یلائم البدن من المطاعم اور اس چیز کے حاصل کرنے سے بے چینی، اس کھانے کے حاصل کرنے سے بے چینی جو بدن کو مفید ہو، موافق ہو. وما اسفی علی ما یفوتنی من المناجات فی الخلوۃ مع ملاقات الناس وتعلیمہم ہائے میرا افسوس اس خلوت کی سرگوشی کے فوت ہونے پر، علی ما یفوتنی اس پر جو مجھ سے فوت ہو جا رہی ہے، من المناجات سرگوشی میں سے، فی الخلوۃ تنہائی میں. کہنا چاہ رہے ہائے میرا افسوس خلوت میں فوت ہو جانے والی سرگوشی پر، لوگوں کی ملاقات کے ساتھ ساتھ اور ان کو علم دینے کے ساتھ ساتھ. ایک طرف لوگوں کو جو ہے تعلیم دیں گے، ان سے ملیں گے، تو خلوت میں اللہ سے سرگوشی کا وقت کہاں سے لائیں گے؟ تو سرگوشی، خلوت کی سرگوشی فوت ہونے پر ہائے میرا افسوس لوگوں سے ملنے جلنے اور ان کو تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ. وَيَا كَدْرَ الْوَرَعْ اور اے تقوی کی بدمزگی، مع طلب ما لا بد منه اس چیز کی طلب کے ساتھ ساتھ جو گھر والوں کی ضروری ہے. ظاہر سی بات، جب آپ جو ہے دن بھر گھر والوں کی ضروریات پوری کریں گے تو اپنے آپ پر توجہ دینے کا وقت کہاں سے آئے گا؟ غیر انی قد استسلمت لتعذیب تاہم لیکن میں نے اپنے آپ کو تکلیف دینے کے لیے کیا ہے؟ سرنڈر کر دیا ہے، جھکا دیا ہے، سپرد کر دیا ہے. وَلَعَلَّ تَهْذِيبِي فِي تَعْذِيبِ شاید کہ میرا مہذب اور میرا درست رکھنا مجھے اپنے آپ کو تکلیف دینے میں ہی، اس لیے کہ جب تک کاٹ چھاٹ نہیں ہوگی تب تک درخت درست نہیں ہوگا، جب تک انسان کی روک تھام نہیں ہوگی تب تک انسان مہذب مثقف نہیں ہوگا. لأن علیان الہمتی تطلب المعانی المقربۃ الی الحق عز وجل اس لیے کہ بلند ہمتی ان بلند چیزوں کو طلب رکھتی ہے، طلب کرتی ہے جو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں. وربما كان الخيار في الطلب دین المقصود بسا اوقات طلب کی عمدگی یعنی کسی چیز کو طلب کرنا عمدگی کے ساتھ یعنی اچھا انتخاب کے لیے، بسا اوقات اچھا انتخاب، عمدہ انتخاب یہ مقصود کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ آپ کا انتخاب خود بتاتا ہے کہ آپ مقصود تک پہنچائیں. وہاں انا لو احفظ انفاسی میں اپنی سانس کی حفاظت کر رہا ہوں، من ان یضیع منها نفس من فی غیر فائدہ کہ اس کا ایک سانس بھی بلا فائدہ ضائع ہو جائے، میں محفوظ کرتا ہوں اپنے ایک ایک سانس کو. وَإِن بَلَغَ ہَمِّي مُرَادَهُ اور اگر میرا ارادہ مقصود تک پہنچ گیا تب تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا ورنہ فَنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ أَبْلَغُ مِنْ عَمَلِهِ ورنہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ مؤثر، کامیاب اور مقصد تک پہنچ جانے والی ہے. تو اس لیے انسان کو بلند ہمت ہونے کے ساتھ ساتھ مشکلات کو برداشت کرنے کا جو ہے مزاج رکھنا چاہیے اور نیت اس سے زیادہ اونچی اور اعلیٰ ہونی چاہیے. اگر نہیں پہنچ سکتا ہے اور نہیں پہنچ سکے گا، سمجھا بات، نہیں پہنچ سکتا اور نہیں پہنچ سکے گا تو اسے نیت اعلیٰ ہونی ہی چاہیے. علماء میں سے بہت سی کتابیں لکھی، اس میں کافی کتابیں مشہور ہوئیں، جس میں ایک کتاب تلویث ابلیس ہے. ابلیس کا بہکانے کا طریقہ، علماء، بزرگان دین، صوفیہ اور مختلف عقائد، اس طرح کے ہر لوگوں کو شیطان کیسے بہکاتا ہے، وہ تمام چیزیں انہوں نے لکھی ہے. اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے، تلویث ابلیس کے نام سے پڑھنے کے قابل ہے. اور کتاب صفت الصفوہ بھی ہے، اور بھی کتابیں ان کی ہیں. یہاں آپ بلند ہمتی کے تعلق سے لکھتے ہیں جو حقیقت میں بلند ہمتی انسان کو دنیا کے اندر جہاں مقام دلاتی ہے وہیں دوسری طرف اس کی پریشانی کا باعث بھی ہے. اس لیے کہ بلند ہمت آدمی
ایک حالت پر مطمئن نہیں ہوتا ہے، وہ مزید کی تلاش میں رہتا ہے. اور جس شخص کو حلم مزید کی عادت ہو جائے وہ سکون نہیں پا سکتا، چاہے دنیا کی وہ حلم مزید یا دین کی ہو. تو اسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بلند ہمتی جہاں ایک طرف اچھی چیز ہے اور بہتر شے، وہیں دوسری طرف اس کے ساتھ مشکلات بھی لگی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی شخص بلند ہمت ہے تو بلند ہمتی سے ہی بلند مقام اور بلند چیزیں ملتی ہیں، ساتھ ساتھ وہ مشکلات کو بھی جھیلنے کے لیے تیار ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بلند مقام کا چاہنے والا ہو اور مشکلات سے بچ جائے اور سکون کے ساتھ اس کو پا لے. میری بات اس کو انہوں نے مثالوں کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے اور دیگر طریقوں سے بتایا. پھر آخر میں بتایا کہ بلند ہمتی اچھی چیز ہے اور کچھ چیزیں پائے گا، کچھ چیزیں چھوٹ جائیں گی، لیکن نیت آدمی کی اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے، تمام چیزوں کو جمع کرنے کی ہونی چاہیے. لیکن نیت سے وہ چیزیں ملتی ہیں جو انسان کر کے نہیں پا سکتا. مثلا ایک شخص جماعت کے لیے جا رہا نماز پڑھنے کے لیے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن مسجد پہنچا جماعت ہو چکی ہے، تو نیت سے اس کو جماعت میں شرکت کا ثواب مل جائے گا. سننے بات اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی تمنا اور کوشش بھی کرے، خواہش بھی رکھے، محنت بھی کرے. گرچہ نہ پہنچ سکے تب بھی اس شخص کو وہاں تک پہنچنے کی جو کوشش ہے وہ اس کو ملی. سے ایک شخص ہے طلب علم کے اندر مصروف ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس کے اندر اگر حفظ کا ارادہ تھا تو قیامت میں وہ حافظ اٹھے گا. عالم کا ارادہ تھا، مر جاتا تو عالم اٹھے گا. تو یہ تمام چیزیں کیسے مل رہی؟ وہ نیت سے مل رہی ہیں. تو نیت انسان کی اس کے عمل سے زیادہ مؤثر اور کارگر ہوا کرتی ہے. آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہہ کر اپنی بات سمجھ